اگر حسد میں کوئی آپ کا نقصان کر دے تو آپ کیا کریں گے؟ یہ کویسچن کل میں نے اپنے واٹس ایپ گروپ اور اپنے انسٹاگرام چینل پہ اپنے فالوور سے پوچھا اور کافی لوگوں کے جوابات آئے. بڑا اچھا لگا کہ میرے فالوورز، میری فیملی، جو میرے فالوورز ہیں، جو مجھے فالو کر رہے ہیں، وہ ماشاءاللہ بڑا دل رکھتے ہیں اور بڑے ظرف والے لوگ ہیں. آلموسٹ 99% لوگوں نے یہی بولا کہ میں معاف کر دوں گا یا اللہ پہ چھوڑ دوں گا. یہ معاف کرنے کی جو صفت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑا دل چاہیے کہ آپ کسی کو معاف کر دیں اور موو آن کر جائیں. کیونکہ حسد میں انسان آپ کا کچھ بھی بگاڑ سکتا ہے. وہ آپ کی عزت بگاڑ سکتا ہے، وہ آپ کے رشتے خراب کر سکتا ہے، وہ آپ کو عروج سے زوال تک لے کے آ سکتا ہے. تو اس میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی سٹوری شیئر کروں. کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک ایسا بھیڑیا کا ذکر آیا ہے جس نے کبھی کسی کو نہیں کھایا مگر آج تک بدنام ہے. ذرا سوچیں، ایک جانور پر الزام آیا جو اس نے کیا ہی نہیں تھا، اور اصل بھیڑیا جنگل میں نہیں، وہ گھروں کے اندر بیٹھا ہوا تھا. اس کا نام تھا حسد. یقیناً آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، پھر بھی لوگ آپ سے دور ہونے لگے. آپ خاموش تھے اور کہانیاں لکھی جا رہی تھیں. آپ کو خبر بھی نہیں اور کوئی آپ کے خلاف محافل سجا کے بیٹھا ہوا ہے. اگر ایسا ہوا ہے تو آپ اسی امتحان میں داخل ہو چکے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ایک ننھے بچے کو گزارا تھا. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. سب سے چھوٹا تھا یوسف. ایک رات اس نے خواب دیکھا، 11 ستارے، سورج اور چاند سب اسے سجدہ کر رہے ہیں. باپ نے فوراً کہا یہ خواب بھائیوں کو مت سنانا، کیونکہ باپ جانتا تھا محبت کبھی برابر نہیں بٹتی، اور جہاں محبت نہ ہموار ہو وہاں حسد جڑ پکڑ لیتا ہے. خیر، یہ بات بھائیوں تک پہنچ ہی گئی. بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ عزیز ہے، حالانکہ ہم بڑی جماعت میں ہیں. دیکھیں، حاسدین کو دلیل نہیں چاہیے، آپ کا زندہ ہونا ہی کافی ہے کہ آپ سے حسد کیا جائے. حسد سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کسی اور کو مل جائے جو مجھے نہیں ملا. منصوبہ بنا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا گیا اور ان کی قمیض پر جھوٹا خون لگا کر باپ کے سامنے رکھ دی کہ بیڑیا کھا گیا ہے. پورے کرتے پہ خون تو تھا لیکن قمیض کہیں سے بھی پھٹی ہوئی نہیں تھی. جھوٹ نے جتنا بھی خوبصورت لباس پہنا ہو، آخر میں سچ اسے بے نقاب کر ہی دیتا ہے. اب ذرا اپنی زندگی دیکھتے ہیں. کوئی واٹس ایپ گروپ میں کہانی بنا رہا ہے، کوئی دفتر میں مخالفت پیدا کر رہا ہے، کوئی خاندان کی محفل میں آپ کو بدنام کر رہا ہے، اور کوئی خاموش مسکراہٹ کے پیچھے چھپا ہوا ہے. اور آپ صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں کہ میں نے ایسا نہیں کیا، میری بات تو سنو. مگر غور کیا کہ یوسف علیہ السلام نے کنویں سے نکل کے کوئی مہم نہیں چلائی کہ میں بے گناہ ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرے بھائیوں نے مجھ پہ ظلم کیا ہے. انہوں نے وہ سارا وقت صفائیوں میں نہیں بلکہ اپنی اصلاح میں گزارا. اور یہ ان کی پہلی قمیض کا سبق ہے. ہر الزام کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا. کچھ مقدمے زمین پر نہیں، آسمان پہ جیتے جاتے ہیں. آج کا بیڑیا جنگل میں نہیں رہتا، وہ ایک دوست کی شکل میں ہو سکتا ہے، ایک رشتہ دار کی شکل میں ہو سکتا ہے. وہ شخص جو آپ کی کامیابی پر خاموش ہو جاتا ہے اور آپ کی ناکامی پر سب سے پہلے پہنچتا ہے. یاد رکھیں، حاسد کا مسئلہ آپ نہیں ہوتے، اس کا مسئلہ اس کا اپنا دل ہوتا ہے. آپ اس دل کا علاج نہیں کر سکتے مگر اپنے دل کو زہر سے بچا سکتے ہیں. اس لیے حسد کا جواب نفرت نہیں، صبر جمیل ہے. اور اگر آج آپ پر الزام لگ رہا ہے اور آپ کی نیکی کو بھی شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے تو گھبرائیے مت. شاید آپ بھی ابھی کنویں میں ہیں، لیکن یاد رکھیں، قرآن میں کنواں آخری منزل نہیں تھا، وہ صرف سفر کا آغاز تھا. لوگ آپ سے حسد کریں یہ تو پہلا امتحان ہے، اور یہ آپ کا بھی نہیں ہے، یہ اس بندے کا ہے جو آپ کے ساتھ حسد کر رہا ہے. آپ کو اس امتحان کا جواب صبر کے ساتھ دینا ہے. آپ نے معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دینا ہے. یہی سبق ملتا ہے ہمیں یوسف علیہ السلام سے اور ان کی پہلی قمیض سے کہ حق عیاں ہو کے رہتا ہے. آپ کو کسی کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں. دوسرا امتحان ابھی باقی ہے، اور وہ بھی یوسف علیہ السلام کی قمیض سے جڑا ہوا ہے. کل انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.